قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے سورۃ ملک تبارک الذی، یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ الفاظ پہ غور کریں۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ قرآن اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عبادت ہے، اور اللہ جل شانہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں قرآن ہے، وہ سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے، قرآن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے، اور بہت مبارک عمل ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو قرآن سے محبت ہے، خوش قسمت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس آئے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور جنات اور اثرات ہمارے اوپر ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اثرات ہو گئے۔ پھر انہوں نے جادو، جنات، اثرات توڑوانے کی بہت کوشش کی، بکرے دیے، چیزیں دیں، پیسے دیے، مال دیے، بہت کچھ دیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ایک دفعہ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، ہم اس سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جادو، جنات، اثرات اور بندشیں بہت زیادہ، فلاں کو اتنے پیسے، فلاں کا اتنا کیا، فلاں کا اتنا کیا، اتنا کیا۔ تو کشف کی دنیا میں کسی نے دیکھا، اور اللہ نے اس کے سامنے سے پردے ہٹائے کہ تیرے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس کو تو نے پڑھا نہیں، اس کی بد دعائیں تجھے کھا رہے ہیں، اور اس کی بد دعائیں اور آہیں اور سسکیاں ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں ظلمت اور نحوست ہے، بیماری اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن ہے، جس قرآن سے تیرا تعلق نہیں ہے، جس قرآن سے تو نے تعلق نہیں بنایا۔ قرآن ہے۔ ایک کیس میرے پاس آیا بہت پرانا، کہنے لگے ہمارے گھر میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اور قرآن کی بد دعائیں تھیں۔ کتنے لوگوں نے قرآن کی اس سسکیوں اور بد دعاؤں کی وجہ سے پیسے لیے، ان سے چیزیں لی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور جادو ہے، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں۔ وہ نہیں تھا، وہ قرآن تھا، قرآن تھا، اور قرآن کی وجہ سے ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن بد دعائیں دیتا ہے، اور قرآن دعائیں دیتا ہے، اور قرآن پکڑواتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور قرآن چھڑواتا ہے۔ قرآن نجات کا ذریعہ ہے، اور قرآن جہنم میں لے جانے کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہتے ہیں میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ملے گی اور کئی خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی سسکیاں ہیں، اور جب اس گھر میں قرآن پڑھا گیا سسکیاں ختم ہو گئیں۔ کہنے لگے ہم نے تو اس رونے اور سسکیوں کے لیے دنیا کے سارے معالج اور علاج
اور بڑے بڑے ٹونے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا۔ کوئی نفع نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے سورۃ ملک تبارک الذی، یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے، الفاظ پہ غور کرے، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرا اللہ یا پھر اس کی بخشش کر دے۔ اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس صورت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کریں گے جو روزانہ مغرب کے بعد سورۃ ملک پڑھے گا۔ یہ تو ایک سورت کی کیفیت ہے، یہ تو ایک سورت کی حالت ہے۔ سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا اور سارے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی، سوچے تو صحیح۔ ختم قرآن ہے آج تسبیح خانے کا، 27 کی رات ہے، اور تسبیح خانے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا قرآن اور اخبار میں کیا فرق ہے؟ اخبار روز آتا ہے، آج کا اخبار کل کا پرانا ہو گیا، اور قرآن زندگی میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے یا 2 دفعہ لیا جاتا ہے۔ آج بھی پریس قرآن بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ جنات پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ لے جاتے ہیں۔ ایک تو قرآن کا پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، دوسرا قرآن کوئی اخبار تو نہیں ہے کہ روز نیا اخبار ہوتا ہے، روز نئی چیز ہوتی ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ لیا جاتا ہے، 2 دفعہ لیا جاتا ہے، 4 دفعہ لیا جاتا ہے۔ پریسوں کی پریس قرآن چھاپ رہے ہیں، آج بھی کہاں جاتا ہے؟ میں نے کئی پرانے بابے، ایک نظام الدین صاحب ہوتے تھے بابا جی مٹھائی والے، کئی لوگوں سے میں نے تذکرے پوچھے مٹھائی کی دکان، اس نے کہا جی مٹھائی تو کھانے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، نمکین چیزیں لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اب پہلے میٹھی چیزوں کا ذوق ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں مٹھائی بکتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے یہ لے جانے والا انسان نہیں ہے۔ مٹھائی بہت کھاتا ہے جنات، اور قرآن جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔ اندرون سندھ میں ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا، ہماری سپیکر کی ٹیم لگتا ہے بے توجہ بیٹھی ہے، بے توجہ بیٹھی ہے، کچھ سو رہی ہے۔ ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ریچھ باندھ دیا جاتا ہے اور 2 کتے اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات طاقتور کتا ہو تو ایک کتا ہوتا ہے، ایک کتا ہوتا ہے، دونوں کتے اسے، اور کتے کی دم اکثر کاٹ دی جاتی ہے کہ ریچھ کے ہاتھ میں کتے کی دم آ جاتی ہے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ یہ ریچھ اور کتے کی جنگ ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے اچانک ریچھ چھوٹ گیا، اس کا رسہ ٹوٹ گیا، اور وہ دوڑا، اور دوڑ کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں گیا اور سر پہ قرآن لے کے آیا، اور دونوں نچلی ٹانگوں سے چلتا چلتا سر پہ قرآن لے کے آیا، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ہائے نکل گئی۔ کہتا تھا اے قرآن کے ماننے والوں، بے زبانوں کو ذلیل نہ کرو، بے زبانوں کو زخمی نہ کرو، بے زبانوں کی بوٹیاں نہ کرو۔ ہماری دل میں قرآن کی اتنی عظمت ہے۔ ریچھ کا پیغام ریچھ کا پیغام تھا یہ کہ تمہارے دل میں اس قرآن کی کوئی عظمت نہیں۔ ایک پرانی بستی تھی، گاؤں تھا، میں مسجد میں گیا، جمعے کا دن تھا، میرے ساتھ کچھ حضرات اور بھی تھے، میں نے کہا مسجد کو صاف کرتے ہیں،
مسجد کے صحن میں ایک چٹائی پڑی تھی، وہ چٹائی اٹھائی تو نیچے اور تھی، وہ مٹی ہوئی پڑتی ہو چکی تھی، وہ اٹھائی تو نیچے اور تھی، یعنی چٹائی مٹی ہو گئی تو اوپر اور بچھا دی۔ ساتھ ہی سامنے گاؤں کے چودھری اور بڑے کا گھر تھا۔ مجھے یاد ہے اس وقت کرولا 86 کھڑی تھی، اور کرولا 86 نئی آئی تھی، 86 ماڈل کرولا نئی آئی تھی، مجھے یاد ہے۔ اور پھر نیچے سے کیڑے مکوڑے بچھو چیزیں نکلنے لگی، صفوں کے نیچے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کتا تھا، گرمی سخت تھی تو اندر کتے نے ٹھنڈک کی وجہ سے زمین کو ایسے کھود کے مٹی کو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی، کتا بھاگ گیا۔ اب میں نے کہا مسجد کی صفائی کریں، جب مسجد کی صفائی کی تو میں قرآن پاک کی طرف گیا تو قرآن پاک میں بھیڑوں کا چھتا آیا، بھیڑوں کا چھتا تھا، بھیڑوں نے چھتا بنایا ہوا تھا۔ کیوں؟ آج تک کسی نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اور قرآن پاک کی نیچے جگہ پہ ایک قرآن دوسرے قرآن پہ چڑھا ہوا تھا، اس کے نیچے جگہ تھی، میں نے جو دیکھا نا نیچے سانپ ہے، سانپ ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا میری ٹانگوں میں کوئی چیز لپٹ رہی ہے، میری ٹانگوں میں سانپ لپٹ رہا تھا۔ ہم نے جا کے مسجد کے نظام کو خراب کر دیا، کوئی چیز کہاں چھپی ہوئی تھی، کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی، کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی، صفائی کے بہانے ہر چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ پاؤں والے میں نے سانپ کو مار دیا، اس سانپ کے لیے میں نے اس کو پہلے کیلا، اور سانپ کو اگر کیلنا ہو تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ والسماء والطارق کی آخری 3 آیات، یہ 11 دفعہ پڑھ کے میں نے دم کیا، اور پھر میں نے اس کو چھوڑا، دم ہٹایا۔ کیوں؟ بے بس کر کے نہیں مارنا، خیال کر۔ اس کے بعد پھر اس کو مارا۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس گاؤں کا جو بڑا تھا اس کے گھر کی خواتین مجھ سے دوائی لینے آئیں، جی ہم وہاں سے آئی ہیں فلاں۔ میں نے کہا ہاں وہ سامنے مسجد ہے، ایسے 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 کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا ان کی گاڑی کرولا 86 ہے، اس نے سمجھا اس کو کشف ہوتا ہے، آپ کو یہاں تک ہی پتہ چل جاتا ہے؟ میں کہ نہیں، میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا پہنچی سرکار ہے۔ اور ان کے گھر میں جو مصائب اور مصیبتیں، اور ان کے گھر میں جو تباہی، اور ان کے گھر میں جو تکلیفیں، اور ان کے گھر میں جو مشکلات، اور ان کے گھر میں ناکامیاں کیسی تھیں؟ ایسی جیسے تہس نہس کر دیا چیز، ایسی۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا رکھنا ثواب۔ قرآن سے دوستی، رمضان قرآن کی یاد دہانی ہے، رمضان قرآن سے دوستی اور تعلق ہے۔ جو قرآن پاک اٹھائے اسے چومے، روز ایک صفحہ پڑھ لے، ایک ورقہ پڑھ لے، ایک رکوع پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ، ایک پاؤ پڑھ لے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن اٹھائے، اور قرآن اٹھانے کے بعد اس میں انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے قرآن کے اوپر انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے یا تواب و یا کریم پڑھے، اللہ پاک اس کے بخت، برکت، عزت، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سے دوستی، قرآن سے تعلق، قرآن کے ساتھ اللہ نے نسبت قائم کی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک درویش سے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد لیاقت پور کے ساتھ، حضرت کے مریدین تھے، حضرت کو لے کے گھر، حضرت دعا فرما دیں، اہل حدیث حضرت کے سارے مرید تھے، حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت ایک گھر میں دعا کے لیے تشریف لے جائے گئے، پھر دوسرے گئے، تیسرے میں، چوتھے میں۔ حضرت نے فرمایا فقیرو، جب سے قرآن چھوڑا ہے
تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، لانگھے بڑے پن گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور جنات خبیث شیاطین تمہارے گھر میں آتے ہیں، بیماریاں چھوڑ کے جاتے ہیں، دکھ چھوڑ کے جاتے ہیں، تکلیفیں چھوڑ کے جاتے ہیں، غلاظتیں خباثتیں جھگڑے نفرتیں بے برکتیاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کیسے؟ کہا کہ گندی نالی میں آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کتا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے گندی نالی میں بیٹھا ہو اور وہ کتا آپ کے سارے گھر میں پھرے تو بولو کیا گندگی گھر میں ہوگی؟ ہاں، اس کتے کی گندگی نظر آتی ہے، اس خباثت اور غلاظت شیطانوں کی نظر نہیں آتی۔ جب سے قرآن چھوڑا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کو اٹھایا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے، موبائل پہ نہ پڑھیں، قرآن کو کاغذ والے قرآن پہ پڑھیں۔ مجبوری کہیں ہے موبائل پہ پڑھ لینا، کوئی حرج نہیں، کاغذ میں قرآن پہ پڑھیں۔ یقین جانیے یہ نسبتوں کے ساتھ جہاں آیا ہے نا قرآن عرش سے، یہ پھر کہے گا مولا یہ اکیلا نہیں جاؤں گا میں، قرآن اکیلا نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ قبر میں جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، دائیں بائیں کوئی نہیں ہوگا، سارے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اچانک منکر نکیر، منکر نکیر آئیں گے اور ایک مشکل کشا آ جائے گا اس کے پاس۔ ایک جوان آئے گا، پوچھے گا کون؟ سارے اماں ابا بہن بھائی ساتھی زندگی میں سب چھوڑ گئے، تو کون؟ کہا میں قرآن ہوں۔ تو اٹھتے پڑھتا تھا، سنتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تجھے آخرت میں قبر میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور اگر منکر نکیر دائیں طرف آئیں گے اوٹ بن جاؤں گا، بائیں طرف آ کے عذاب دیں گے اوٹ بن جاؤں گا، سر کی طرف اگر بلائیں آئیں گی اوٹ بن جاؤں گا، پاؤں کی طرف اگر نقصان کریں گے حفاظت کروں گا اوپر نیچے سے۔ وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے گا، حفاظت کا سامان بنے گا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، فرمایا ایک سرانے بیٹھے گا ایک جوان خوبصورت، اور یہ پوچھے گا تو کون؟ کہا قرآن ہوں، قرآن ہوں۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ کہنے لگے دریا نے رخ پلٹا، دریا رخ پلٹتا ہے، پلٹتا صدیوں کے بعد ہے یا سالوں کے بعد۔ ٹرکوں کے ٹرک پتھر کے ڈالے، جالوں میں بنا کے ڈالے، پر پانی کی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ آخر کار دریا کا رخ شہر کو اٹھا لیا سارا، اب قبرستان کی طرف آیا، دریا قبرستان کی طرف آیا۔ دریا، لوگوں نے اپنی قبروں سے میتیں نکالنی شروع کی۔ دریا کا اصول ہے نیچے سے پانی کاٹتا ہے، آخر وہ زمین نیچے گر جاتی ہے،
میں نے جا کے راجن پور سے آگے رجحان ہے، رجحان سے ایک جگہ میں نے دیکھا دریا کاٹ رہا تھا، رخ بدلا، کوئی آج سے 30 سال پہلے یہ میں نے منظر خود دیکھا ہے۔ اور میں جہاں کھڑا تھا نا، بندہ کہنے لگا کہاں کھڑے ہیں، نیچے سے پانی نے کاٹ لیا، ان قریب یہ سب نیچے گر جائے گی۔ نیچے پانی ایسے کاٹتا ہے زمین کو، اس کے بعد پھر مٹی گرتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ کہنے لگا ہمارے ہاں کہیں سے پٹھان آ گیا، پختون کہیں سے آیا، غریب آدمی تھا، مسجد میں آ کے رہنے لگا۔ لوگوں نے اس پٹھان کا نام رکھ دیا بھنگی خان۔ بھنگی کہتے ہیں جو گندگی، گھون، غلاظت پخانہ اٹھائے، اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا۔ کوئی روٹی دے دیتا تھا، کوئی کپڑا دے دیتا تھا، سارا دن قرآن پڑھتا تھا اور وضو خانے پانی بھرتا تھا، صفیں اذان اور مسجد صفائی، بس یہ خدمت تھی اس کی۔ پتہ نہیں کہاں کا تھا وہ پٹھان۔ مجھ سے ملک صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے کہ بھنگی خان بھی مر گیا، بوڑھا ہو گیا تھا، مر گیا۔ سب نے کہا کہ لوگ اپنی اپنی میتوں کو سنبھال رہے ہیں، بھنگی خان لاوارث ہے، اس کی میت کو بھی سنبھالا جائے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے تو علاقے کا بڑا، اس علاقے کا بڑا ایک تھا، بہت بڑا آدمی تھا، بڑا نام تھا اس کا، اس کے بیٹے آ گئے، چچا ابا کی میت کے قریب پانی پہنچنے والا ہے۔ ابے کو فوت ہوئے، ابھی بھنگی خان اور ابا قریب قریب فوت ہوئے تھے۔ ابے کی میت کو نکالنا ہے، رات کا وقت طے ہو گیا، قبر کھولی، لائٹیں ساتھ تھیں، قبر کو کھولتے ہی نہ ایسے دیکھا اور بیٹوں نے کہا چاچا قبر بند کرو، کیونکہ ابے کی حالت بدل چکی تھی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کفن چور آیا، اس نے توبہ کی، میں نے پوچھا لوگوں کی میتیں، کہا قبر میں جانے کے بعد کوئی خنزیر، کوئی کتا، کوئی بندر اور کوئی کیا بن جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، جس کو قرآن بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن بھی کہتا ہے۔ کام نے قبر کو چھوڑ دیا، صبح قبر نہیں تھی، پانی لے گیا، بھنگی خان کی قبر کو کھولا، بھنگی خان کی قبر کو جو کھولا، بھنگی خان ویسے پڑا ہوا تھا۔ بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو، دنیا نے بھنگی خان کہہ دیا، اللہ نے کہا نہیں یہ بادشاہ خان ہے، یہ شہنشاہ خان ہے، دنیا نے اس کو بھنگی خان کہا۔ میرا اللہ کہتا ہے نہیں، میری نظر میں یہ شہنشاہ ہے، اس نے ساری عمر میرے گھر کی خدمت کی ہے اور قرآن کی خدمت کی ہے، مٹی اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں کھانا، اور میں دنیا کو دکھاؤں گا۔ اللہ نے جان بوجھ کے یہ منظر دیا، کھولو قبر، ادھر بھی کھولو ادھر بھی کھولو، جو بادشاہ خان تھا اس کی قبر کھولو، جو بھنگی خان تھا اس کی قبر کھولو۔ بادشاہ خان کی قبر دیکھی نہیں گئی، اور صبح دریا لے گیا اور بھنگی خان کو نکالا، بالکل ٹھیک پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو آگے منتقل کیا۔ ہاں، اللہ کے عاشق کہاں مرتے ہیں، اللہ کے عاشق کہاں مرتے ہیں۔ قرآن سے نسبت، قرآن سے محبت۔ اور مجھے ملک نواز رحمت ایک بات اور بھی کہی، کہا کہ ہم نے ان قبروں کو بھی، کچھ قبریں ایسی ہیں کھولی کہ وہ تندور کی طرح سرخ تھی، اتنی ان میں آگ تھی، اور کہا کہ جو حاملہ خواتین ڈیلیوری کے دوران، زچگی کے دوران جو خواتین مری، ان کا جسم بالکل ٹھیک پڑا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، کہنے لگے کیونکہ سرکار مدینے والے کا فرمان ہے جو خاتون زچگی کے دوران مرتی ہے وہ شہید ہے۔ قرآن کو روز دیکھو، قرآن کو روز پڑھو، قرآن کی محبت ہو، قرآن والوں سے محبت ہو۔ دنیا کی ساری غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں، قرآن والوں کے تنخواہیں، مجھے ابھی یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ مسجد کا خادم ہوں، 4000 تنخواہ دیتے ہیں، 19 من دانے سال کے بعد دیتے ہیں، 4000 مہینہ دیتے ہیں۔ یہ میرا قصور ہے،
میں نے مسجد کے خادم سے، مسجد کے مؤذن سے، مسجد والوں سے، ان سے آج تک ان کو ہدیے نہیں دیے، ان کی توجہ نہیں کی۔ گھر میں قرآن قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، وہی ایک فزکس پڑھانے آتا ہے، او لیول اے لیول کا ایک سبجیکٹ پڑھانے آتا ہے، اس ایک سبجیکٹ والے کو کتنے پیسے دیتے ہیں، اور قرآن والے کے ساتھ ہماری کیا قدردانی ہے، قرآن والے کے ساتھ ہمارا کیا ادب ہے، اور قرآن والے کے ساتھ ہمارا کیا اکرام احترام، اور اس کی تنخواہ اس کا ماہانہ کتنا ہے۔ سوچو، اے لیول او لیول کے ایک سبجیکٹ کا کیا دیتے ہیں؟ وہ اے لیول او لیول تو دنیا ہی کام میں نہیں آتا۔ کہا ڈگریاں ہیں نوکری نہیں، ڈگریاں ہیں کاروبار نہیں، ڈگریاں ہیں روزی نہیں۔ ہاں اللہ والو، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت، قرآن سے عشق، قرآن کا دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، بن سمجھے، اور ہر کسی کا ترجمہ نہ پڑھو، ہر کسی کی تفسیر نہ پڑھو۔ خیال کرنا، میں نے بڑوں بڑوں کو گمراہ ہوتے دیکھا، دین سے ہٹتے دیکھا، ہر بندے کی تفسیر پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی میں ترجمے سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ترجمہ چھوڑ تو قرآن پڑھ۔ ہاں تجوید ہو، زیر زبر ٹھیک ہو، اس کو سیکھ، قرآن پڑھ۔ ترجمہ ٹھیک ہے، میں انکار کہاں کرتا ہوں، لیکن کتنے ترجمے اور تفسیروں نے لوگوں کو اللہ اس کے حبیب سے دور کر دیا، اللہ اس کے حبیب سے دور کر دیا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کہ آج ختم قرآن، میں قدرت کا نظام دیکھے، میں یہاں سے گیا، کچھ مسجدیں بنانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری مسجد میں ہیں، ایک پاؤ باقی قرآن رہتا ہے، پارا ایک پاؤ پڑھ کے ہم دعا کر دیں گے۔ میں شامل ہو گیا، اس بندہ خدا نے جو پڑھنا شروع کیا جھوم جھوم کے، پہلی رکعت 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 15 منٹ کی، ورتل القرآن ترتیل۔ وہ تو کوئی 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کے بعد ایک پاؤ ختم ہوا۔ آپ کہیں بیان کر، میں نے کہا السلام علیکم، میری اگلی سفر ہے، منزل ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حال کا امر کیا ہے؟ حال کے امر کو پہچاننا، اس کا نام دین ہے۔ حال کا امر کیا ہے؟ اس کا نام دین ہے۔ تو میری درخواست آپ سے ہے، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے الفت کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ رحیم یار خان کے قریب ایک ہندو خاندان رہتا تھا، رحیم یار خان کے قریب، اور اس نے اپنے دوست کو تار بھیجی، ایمرجنسی ایک ہوتی تھی تار، اسے کو تار کہتے تھے، تار بھیجی کہ ہم ہندو فلاں جگہ جمع ہو رہے ہیں، میں وہاں سے نہیں آ سکتا، میری بیوی ہی ہے، بچہ تو اولاد تو ہوا نہیں، اس کو تو میرا بچپن سے 55 کا دوست نیک شریف ہے، اس کو لے کے فلاں جگہ کیمپ میں پہنچا دینا۔ کیمپ میں میرے اور ہندو بھی رشتہ دار ہیں، وہ ہندو رشتہ دار بھی سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے، وہیں انڈیا میں پہنچ جائیں گے۔ تار پہنچا تو وہ تار لے کے آیا، اس کا نام موہنی تھی۔ تانگے والے سے بات کی، تھوڑا بہت جو سامان اٹھانا تھا اٹھایا، اٹھانے کے بعد سامان تو اس کی نیت خراب تھی، اس کا جذبہ خراب تھا۔ اس نے موہنی کو بٹھا کے کسی ویرانے کی طرف گئے، موہنی بول لی کہ بھائی جان یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ راستہ تو وہ کیمپ کی طرف نہیں جا رہا، میری ساری زندگی اسی رحیم یار خان میں گزری ہے، اسی شہر میں گزری، لیکن ویرانے میں جا کے اس نے موہنی پہ ہاتھ ڈالا، وہ چیخی، اس کی آنکھوں میں شیشے تھے، اور تانگے والا بھی ساتھ شامل تھا، حتیٰ کہ کش مکش میں کپڑے پھٹ گئے اور وہ اس کے قریب نہ آ سکا۔ تو اسی اسنا میں موہنی کے گلے میں ایک تعویذ تھا، اس نے کھینچ کے تعویذ اس کے سامنے کیا، میری اولاد نہیں ہے، میں ایک مسلمان پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا تعویذ لکھ کے دیا ہے، تجھے اس تعویذ کا واسطہ ہے، مجھے رسوا نہ کر۔ لیکن اس نے توجہ نہ کی،
उसने हाथ डाला ही था मोहिनी के बाजू में तो उसकी ग्रिप खत्म हो गई और वह नीचे गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। और मोहिनी खौफजदा होके, मोहिनी के हाथ में तावीज था कुरान का, खौफजदा होके कहने देखा काला सांप था जिसकी डिप्टी थी, डस के जा रहा था और तांगे वाला थर थर कांप रहा था कि उसे अपना अंजाम नजर आया। तांगे वाले ने सर से अपना कपड़ा साफा उतारा, मोहिनी को दिया, मोहिनी ने जिस्म पे लपेटा, उसको तांगे पे बिठा के और वहीं कैंप में छोड़ के माफी मांग के आया और उसकी लाश वहीं पड़ी थी और सांप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। क्यों? हिंदू भी कह रहा है इस कुरान का वास्ता है, हिंदू भी कह रहा है ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की अजमत। मैं उस बंदे से मिलने गया, एक्शियन था, उसका भाई अब भी एमएनए है और अक्सर एमएनए बनता है, शरीफ आदमी है। मैं मिलने गया, मैंने कहा मैं आपके मुंह से ये वाकया सुनना चाहता हूं। कहने लगा मैं वापडा में एक्शियन, एक बंदे ने रिश्वत ली मेरा छोटे कोई लेवल बंदे आ गए, उन्होंने कहा इन्होंने रिश्वत ली। मैंने कहा देख एतराफ कर ले, या छोटी सी सजा लिख दूंगा या इनसे माफी करा दूंगा। उन्हें मैंने ली ही नहीं, वो मशहूर था पैसे लेने में, मशहूर था। आखिर कहने लगा मैं कुरान उठाता हूं। मैं कहा ना उठा, कुरान ना उठा। उन्हें मैं कुरान उठाता हूं, खुद कुरान उठा के ले आया। कहने लगा मैं रिश्वत नहीं ली। और मुझे उस साहब ने बताया, उनका नाम अजमल साहब था। कहने लगा तीसरे दिन मैं उसका जनाजा पढ़ रहा था। जज बैठा था, जज बैठा था और जज के सामने 302 कत्ल का एक मुजरिम खड़ा था और वो बार बार कह रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझसे कुरान उठवा लें, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। जज कहता था कि तूने किया है या नहीं किया, लेकिन तुझसे कोई और खता हुई है। एक गधी है, गधी खूनम खून मेरे सामने आती है और इतना बड़ा मुंह है और कहती है अगर तूने इसको छोड़ दिया तुझे खा जाऊंगी। खौफनाक चेहरा है। बता, ये उसने बाद में बताया। उसने कहा बता कोई जुर्म। सोचते सोचते कहने लगा मैं घास काट रहा था, पड़ोस वालों के गधा गधी रोज आते थे, घास खाते थे। मैंने एक दफा रोका, दो दफा रोका, फिर रोका। आखिर गधी के ऊपर की खाल पकड़ के मैंने दराती से जो ऐसे मारा, उसकी खाल को काट दिया और वो खूनम खून वहां पहुंची। बस उस बददुआ, बेजुबान की बददुआ लगी। मैं बेगुनाह इस मुकदमे में हूं। और जज कहने लगा सारे सबूत बेगुनाह हैं, पर मैं तुझे फांसी देता हूं, ये मुंह मुझे खा जाएगा। और वो फांसी पे लटक गया। कुरान, उससे मोहब्बत, उससे इश्क, उसके साथ ताल्लुक, उससे दोस्ती। यहां आज भी मियानी साहब का पीछे कब्रिस्तान है, हर रमजान में कुरान कब्र से पढ़ा जाता है, मैंने खुद सुना है। और जो शबे कदर, लैलतुल कदर होती है, उसमें सूरत रहमान पढ़ी जाती है। इस बात की मशहूर निशानी है, इस कब्र में जब सूरत रहमान पढ़ी जाएगी वो रात लैलतुल कदर होगी, शबे कदर होगी। कई बुजुर्गों ने अपने वालिद के बारे में, हजरत वली हसन टोंकी थे, उन्होंने लिखा कि मैं फौत हो गया मेरे वालिद, उनकी कब्र से। हजरत मूसा रूहानी थे, वो कहने लगे कि मेरे वालिद की कब्र से कुरान की आवाज आती थी। आज के बाद फैसला करें, मैं भी आप भी कुरान से दोस्ती करें, उठाया करें, इसको देखा करें, इसको चूमा करें, इसको पढ़ा करें, रोज पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, रोज पढ़ें। जिंदगियों में बरकतें और बहारें आएंगी, जिंदगी में इज्जतें और शान और शौकतें आएंगी और हमेशा की खैरें और बरकतें आएंगी। आपको जाते हुए दो तोहफे दे रहे हैं, हुरूफ तहज्जी का ये नक्श, सारी जिंदगी का तोहफा, और साथ उसका तरीका। ये दो कागज आपको मिले होंगे, बहुत बेहतरीन तोहफे हैं।
بہت باکمال تحفے ہیں جو آپ کو ساتھ دے رہے ہیں. جن کو اگر نہیں ملا تو وہ حضرات استقبالیہ سے لے لیں. بہت کمال تحفے ہیں، حروف تہجی کا نقش اور یہ اس کا طریقہ. اور ہمارے جو پورے رمضان میں سورت کوثر کے جو عمل ہیں، پیکج ہیں، وہ بھی اسی تھیلی پہ کریں. یہ بہت بابرکت تھیلی، بہت سعادت مند تھیلی ہے اور اللہ کی نعمت ہے. اس کو دائیں ہاتھ میں تھیلی رکھیں گے اور دائیں ہاتھ میں کٹورا رکھ کر، اور ہم صرف 45 بار اول آخر ایک دفعہ درود شریف اپنے غموں، اپنے دکھوں، اپنی مشکلوں، اپنی ناکامیوں، اپنی پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے اب ہم سارے بیٹھ کے اجتماعی طور پر 11 بار سورت کوثر پڑھیں. اس برکت والی تھیلی پہ ہم نے دم کرنا ہے اور یہ اجتماعی عمل کرنا ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 11 بار پڑھیں سورت کوثر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر. جن کے پاس تھیلی نہیں وہ بٹوے کو سامنے رکھ کے پڑھ لیں. پڑھیں انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. مبارک ہو برکت والی تھیلی، برکت والا نظام سارا. مجرمانہ حاضری ہے، روز مجرمانہ حاضری. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اور عمل ہے. مجرمانہ حاضری میں روز اللہ کے سامنے مجرم بن کے، فریادی بن کے، روز اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں، اور ہم مجرمانہ حالت بنا کے تیرے سامنے تیرے مبارک ناموں سے مدد مانگتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مجرم پیش کر رہے ہیں، تو شہنشاہ اور کریم ہے. تو مجرمانہ حاضری میں اللہ کے سامنے پیش ہو کے پڑھیں گے ہم اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک. اپنے بدن پہ، پورے بدن پہ پھیر. ہمارا اب سورج گرہن کے عمل میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت عرض کروں گا. سورج گرہن کے 3 عمل ہیں. مجھے میرے احباب بتا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے نیٹ پہ یہی عمل لیے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے فیس رکھی ہے، پیسے رکھے ہیں. اتنے پیسے لگیں گے سورج گرہن کا عمل کروائیں گے، اتنا مال لگے گا سورج گرہن کا عمل کروائیں گے، اتنے پیسے لگیں گے سورج گرہن کا عمل کرائیں گے. حتیٰ کہ آپ کے 10 روپے گڑ کی ڈلی پہ لگیں، مجھے وہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ 10 روپے گڑ کی ڈلی پہ کیوں لگے. تسبیح خانے کو صدا میرا رب دینے والا بنائے.
دینے والا بنائے، اللہ دینے والا بنائے، اور اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورج گرہن کے اعمال ہیں، آپ چاہے تینوں کر لیں، چاہے کوئی ایک کر لیں، بہت طاقتور عمل ہے۔ ایک بات بتا دوں، جو سورج گرہن کے عمل کرے گا بہت بلائیں آفتیں آتی ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو تھی نا، جب سورج کو گرہن لگتی تھی، میرے حضور آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے، مسجد کی طرف۔ میرے حضور مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور مسجد کی طرف متوجہ ہو کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ پرسوں ہے، مجھے وقت ان سے منگوائیں، وقت تو بتانا چاہیے تھا۔ یہ سورج گرہن کا کاغذ آپ کے پاس ہوگا، مل گیا ہوگا۔ پرسوں ہے، آپ کو دیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ پہلے سے اس کی تیاری کریں، اور یہاں بھی آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ یہاں کا مجمع یہی کرے گا، اور جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت اور مقام کے مطابق کریں گے۔ جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت اور مقام کے مطابق کریں گے، جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت اور مقام کے مطابق کریں گے۔ ایک بات پھر عرض کروں، سورج گرہن کا عمل کرنے والا بلائیں، آفتیں، مصیبتوں سے بچتا ہے اور بہت زیادہ تکلیفوں سے بچتا ہے۔ اس کی نسلیں، سورج گرہن کے عمل کرنے والے کی نسلیں لولی لنگڑی اپاہج نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ یہ میں تاریخ کو اٹھا کے بتا رہا ہوں اور پورے واقعات ہیں میرے پاس۔ اور سورج گرہن کے عمل کو کرنے والا اللہ پاک اس کی نسلوں میں ولایت کے تاجدار، سخاوت کے تاجدار اور داناؤں کے تاجدار اللہ بناتا ہے، اور اس کو اللہ خود مصیبتوں پریشانیوں سے دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیفیں ختم کرتا ہے، اللہ اس کے دکھ ختم کرتا ہے۔ سورج گرہن کے عمل کبھی نہ کرنا بھولیے گا۔